السلام علیکم یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. درود پاک پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبت میں جھوم کر اور درود پاک پہ شمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود پاک پہ شمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین. تیری قربانی نے کر دیا زندہ اسلام کو. تیری قربانی نے کر دیا زندہ اسلام کو. یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیوں نہ منائے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. کیوں نہ منائے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. کہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیوں نہ منائے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین. پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی.
حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، 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 کیونکہ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں جمع ہو کر رسول اور آل رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اس لیے کہ رسول کا ذکر اور رسول کی قرابت داروں کا، رسول کے رشتہ داروں کا، ان کا ذکر اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ یہی ذکر رسول ہے، یہی ذکر آل رسول ہے جو ایمان بھی ہے اور ایمان کی بقا بھی ہے۔ اور یہ ہر مومن پر واجب ہے، ہر ایمان والے پر واجب ہے کہ اس کے دل کے اندر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں سے محبت ہو۔ اور یہ مطالبہ خود رسول نے اپنی امت سے کیا، اور یہ جو محبتیں، قرابت داری جو نبی نے طلب کی، نبی نے اپنی امت سے مانگی، اس کا حکم خود اللہ نے دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ کہو، آپ اعلان کرو۔ کیا اعلان کرے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اب کس پر بدلہ نہیں چاہتے؟ نبی کس پر بدلہ نہیں چاہتے؟ تو نبی نے اپنے جو فرائض نبوت کو ادا کیا اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور فرائض نبوت جب نبی نے ادا فرمایا تو اب اس نبی سے ہمیں سب کچھ ملا، اس نبی سے ایمان ملا، اس نبی سے قرآن ملا، اس نبی سے اسلام ملا، اور اس نبی سے اللہ کی معرفت ملی، اس نبی سے ایمان کا کمال ملا اور ایمان ملا،
تو نبی فرماتے کہ میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور جانتے ہو اس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس نبی نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ نبی کی مکی زندگی کا مطالعہ کر لو کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے تو مکہ معظمہ میں آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے گئے۔ 3 سال تک شعب ابو طالب میں آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال۔ اور اس نبی نے جب میدان طائف میں پہنچے ہیں تو اس وقت کے کفاروں نے اس نبی پر پتھر برسائے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک وہ خون سے آلود ہو گئے۔ اتنی قربانیاں اس نبی نے پیش کی پوری مکی دور۔ کس لیے؟ تاکہ یہ انسان، یہ میری امت صحیح اسلام والی امت بن جائے، ان تک اسلام پہنچے، خدا کا قرآن پہنچے، خدا کا احکام پہنچے، خدا کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئے۔ اتنی قربانیاں پیش کی اس نبی نے، لیکن فرماتے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی پگار، کوئی تنخواہ میں نہیں چاہتا۔ اور آپ غور کریں، اگر وہ نبی چاہتے تو کیا کسی کی مجال تھی کہ دے سکتا، اس کا حق ادا کر سکتا؟ لیکن یہ شان کریمانہ ہے کہ فرمایا میں کچھ بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں ایک اجر چاہتا ہوں، ایک بدلہ چاہتا ہوں۔ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، ایک بدلہ چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ الا المودۃ فی القربى، صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب تم میرے غلام ہو، اسلام قبول کیا، جب تم مسلمان ہو تو مجھے تو تم کیا دے سکتے ہو، بس اتنا کرنا۔ اگر اجر دینا چاہو تو اتنا کرنا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، دل میں ان کی محبت رکھنا۔ اور قربہ ہے کون؟ نبی کے قرابت دار ہے کون؟ تو مفسرین نے فرمایا جتنے نبی کے خاندان والے ہیں وہ سب قرابت دار ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن ہستیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا وہ 4 ہستیاں ہیں، وہ 4 ہستیاں ہیں۔ ایک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، دوسری ہستی مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا، تیسری ہستی حضرت امام حسن مجتبی، اور چوتھی ہستی عز الاسلام سید الشہداء شہنشاہ کربلا تاجدار صبر و رضا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی۔ ان کی محبت، ان کی مودت اتنی ضروری کہ رب نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کرو
اپنے غلاموں سے کہو کہ میری خاطر ان سے محبت کرو، میری خاطر ان سے محبت کرو۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے نبی کے قرابت داروں، اے نبی کے گھر والوں، تمہاری کیا شان ہے کہ خود اللہ نے تمہاری مودت اور محبت امت پر واجب قرار دی، اور فرماتے تمہاری کیا شان ہے اے نبی کے گھر والوں، تمہاری کیا شان ہے کہ اللہ نے ہر نمازی کے لیے نماز کے اندر تم پر درود رکھا۔ عبادت خدا کی ہے، عبادت نماز خدا کی ہے، اور اس میں درود و سلام مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر ہے۔ یہ شان ہے قرابت داروں کی۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس نبی کو پتا تھا کہ اگر میری یہ امت میری اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو ان کی محبت، اہل بیت کی محبت میں جب گرفتار ہو جائے گی تو میری امت صحیح اسلام والی امت بن جائے گی، کیونکہ میرے اہل بیت کی محبت گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اور اس بات کا اعلان نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، راستے میں ایک مقام آیا، وہاں کھڑے رہ کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگو سن لو، اے میرے چاہنے والوں غلاموں سن لو۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ہر نبی آئے اور جب ان کی عمر مبارک مکمل ہو گئی وہ چلے گئے، اور ہر نبی جو پہلے نبی آئے ان کے بعد جو نبی آئے طبیعی طور پر ان کی عمریں کم ہوتی گئی۔ پہلے کے نبیوں کی عمریں زیادہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال۔ جیسے جیسے زمانہ وقت گزرا نبی آتے گئے، حضور فرماتے ہیں کہ نبی کی عمریں کم ہوتی گئی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بھی جانے والا ہوں۔ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میں بھی آخرت کی طرف جانے والا ہوں، لہٰذا اے لوگوں سن لو کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں لیکن 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میں سے پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اولہما کتاب اللہ فیہ ہدی و نور۔ اس میں پہلی چیز حضور نے فرمائی وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ پہلی چیز حضور نے کیا ارشاد فرمائی؟ کتاب اللہ، قرآن۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے قرآن کو کتنا تھاما ہے، قرآن کے ہم کتنے قریب ہیں۔ تو قرآن پڑھو، پڑھنا سیکھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں نور ہدایت ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا، اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے ہمارے گھروں سے ختم، ہماری دکانوں پہ قرآن کی تلاوت ختم۔
تو حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری وزنی عظیم، ان میں سے پہلی عظیم چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا، اور دوسری چیز میری اہل بیت اور میری اطرت، میری اہل بیت اور میری اطرت، میری اولاد، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، حضور نے اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت، اپنی اہل بیت۔ اور ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی چیز دو ہی چیزوں کا تعلق ضروری ہے، دو چیزوں کا تعلق ضروری ہے، ایک ہے اللہ، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے اللہ، ایک ہے نبی و رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو تعلق، ایک معبود کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور دوسرا اس کے رسول اور نبی کے ساتھ۔ یہ دو تعلق ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، بندے کے لیے ضروری، اللہ سے تعلق اور نبی سے تعلق۔ اور حضور فرما رہے میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو تعلقات ضروری ہیں، تو ایک جو اللہ سے تعلق ہے اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کتاب اللہ دیے جا رہا ہوں، اور ایک تحفہ میں خود دے رہا ہوں، میری اہل بیت، مجھ سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے میں اہل بیت کو دے کے جا رہا ہوں۔ اور اعلان فرما دیا حضور نے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین نبی سے ہے، اس لیے کہ نبی نانا بھی ہے، اور ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنے نانا دادا سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل تو وہی ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے ہو، کہ حسین منی جو حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میرا بیٹا ہے، چونکہ وہ میرے بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے۔ اور قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن و امام حسین کو پکارتے تو یہ بھی ارشاد فرماتے، ہازانی ابنایا، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور فرماتے میرے بیٹی کے بیٹے، چونکہ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کے اندر جس کی بھی نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرے آقا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی جب نسل چلی تو بیٹے سے نہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلی۔ تو اس لیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نے اپنی گود میں کھلایا، اور جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا حسین منی، یہ اعلان کرتے رہے، امت کو بتاتے رہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی حسین کو مجھ سے الگ مت سمجھنا، حسین مجھ سے ہیں، یعنی حسین میں جتنے کمال ہیں وہ سارے کمال میں نے دیے ہیں۔ حسین کی شجاعت، حسین کی بہادری، حسین کا صبر، حسین کی رضا، حسین کی استقامت، یہ جو کچھ کربلا میں نظارہ نظر آ رہا ہے، حسین منی، یہ سب رسول نے عطا فرمایا ہے، یہ سب رسول نے دیا ہے، حسین منی۔ تو یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، کہ بھئی ایک پودا ہو، ایک جھاڑ ہو، اور اس جھاڑ کے اندر اگر کوئی پھول لگے،
پھول کھلے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پھول اس جھاڑ سے ہے، اس شجر سے ہے، اس درخت سے یہ پھول ہے۔ اور پھول حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین کے لیے، ہما ریحانی من الدنیا، یہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہے۔ اور لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، حضور بوسہ بھی دیتے تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی شجر نبوت میں نبوت کے درخت میں دو پھول کھلے، ایک پھول ہے حسن، ایک پھول ہے حسین۔ اور حضور فرماتے وہ مجھ سے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ باپ کہے اپنے بیٹے کو کہ میں بیٹے سے ہوں، نانا کہے میں نواسے سے ہوں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹا بڑا یہ کہے کہ میں اس چھوٹے سے ہوں، لیکن حضور فرما رہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے کہ نبی کے اندر سارے کمالات موجود، اور وہ سارے کمالات ہر آدمی کو محسوس، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ حیات ہے۔ تو ہر کمال نبی کے اندر پایا جانا ضروری، تو حضور کے اندر ہر کمال، آپ کی سیرت طیبہ زندگی پاک اٹھا کر دے کہ ہر کمال آپ کو نظر آئے گا، لیکن بظاہر ایک کمال ایسا ہے جس کی آپ تمنا تو کرتے تھے، لیکن ظاہر میں وہ آپ کے جسم مبارک پہ نظر نہیں آتا۔ وہ کمال کون سا ہے؟ وہ کمال شہادت کا کمال، وہ کمال شہادت کا کمال، کہ یہ کمال ایسا کہ اس کی حضور تمنا تو فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے نام پر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ شہادت کا جذبہ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ شہادت یہ بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ تو شہادت بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شہید جب اس پر خنجر چلتا ہے اور جب اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں محسوس ہوتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنے چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی، جتنی کیڑی کے کاٹنے سے ہوتی۔ اب جب یہ حدیث، ایک بزرگ تھے انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہید کو دیکھتے کہ اس کی گردن الگ ہو رہی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اسے اتنی ہی تکلیف کہ جتنی ایک کیڑی کے کاٹنے سے، چونٹی کے کاٹنے سے۔ یہ بات عقل میں سمجھ میں نہیں آتی۔ سوچتے سوچتے سو گئے، رات میں قسمت چمک اٹھی، حضور کا دیدار ہوا، حضور تشریف لے آئے، عرض کر دیا حضور میں بڑا پریشان ہوں، آپ نے جو فرمایا کہ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا سورہ یوسف میں تلاش کرو، سورہ یوسف میں تلاش کرو۔
تو آپ نے جب سورہ یوسف میں تلاش کیا تو وہاں پایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کا حسن جب بے نقاب ہوا مصر کی عورتوں کے سامنے، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں پھل تھا، اور انہیں زلیخا نے کہا تھا جب میرے یوسف سامنے سے گزرے تو تم اپنے پھل کاٹنا شروع کر دینا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے پھل کاٹنا شروع کیا، آنکھیں یوسف پر ہے، پھل ادھر کٹ رہا ہے، آنکھیں حضرت یوسف کے حسن پر ہے اور پھل کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا۔ تو جب وہ عورتیں حسن یوسف کے اندر گم ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا، شہید جب اس کے جسم پر وار ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے اس وقت سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور وہ جلوہ مصطفیٰ میں اتنا گم ہو جاتا ہے گردن کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ شہادت کا وہ کمال جو بظاہر میری زندگی میں تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسی شہادت کا جو کمال ہے وہ میرے حسین سے ظاہر ہوگا۔ شہادت سری کا کمال میرے بیٹے امام حسن سے ظاہر ہوگا، اور شہادت جہری کا کمال میرے بیٹے حسین سے ظاہر ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ شہادت حسین اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ صرف شہادت حسین نہیں ہے، یہ شہادت رسول بھی ہے۔ سیرت النبی کا ایک باب ہے، حضور کی سیرت کا ایک چیپٹر ہے، اور جیسے سیرت النبی ہر دور میں اس کا چرچا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو چونکہ یہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے، لہٰذا جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ویسے ویسے شہادت حسین کا چرچا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ایک شاعر نے جو کہا، ابھی تو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں نے سارے کمال حسین کو دیے، اور ایک عظیم کمال میرے بیٹے حسین سے ظاہر ہوگا۔ اور قربان جائے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم۔ ایک موقع پہ حضرت ابراہیم ایک گود میں ہیں اور ایک گود میں حضرت امام حسین۔ کبھی آپ اپنے بیٹے سے پیار فرماتے ہیں، کبھی آپ اپنے نواسے سے پیار فرماتے ہیں، اور اسی دوران اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، اور فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے ان دونوں بیٹوں سے پیار فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹی کا بیٹا ہے۔ کہا لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ یہاں رہنے نہیں دے گا، اس کی مشیت، اس کی مرضی یہ ہے خدا کی کہ دونوں میں سے ایک کو وہ لینا چاہتا ہے، دونوں میں سے ایک کو وہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔
لیکن یہ اختیار اب آپ پر ہے، آپ جسے چاہے رکھو، جسے چاہے دے دو. سبحان اللہ. بھئی یہ اختیار بھی کیا کم ہے؟ یہ اختیار بھی کیا کم ہے کہ ایک طرف اپنا بیٹا ہے، ایک طرف اپنے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اختیار مل رہا ہے نبی کو کہ چاہو تو اپنے نواسے کو اپنے پاس رکھو، چاہو تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھو. اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھتے، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے، کبھی ادھر اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی نواسے کو دیکھتے، اور اسی کشمکش میں آپ نے کہا کہ میں اپنے نواسے، اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسین پر اپنے ذاتی بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم پردہ فرما گئے. اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں تو حضور فرماتے دیکھو یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے ذاتی بیٹے کو قربان کیا. اور آپ اس کو ان کو پیار فرماتے، کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو اپنے اس نواسے پر قربان کیا ہے، کل وہ وقت آئے گا کہ یہ میرے اسلام کے لیے، میری امت کے لیے اپنی گردن قربان کرے گا. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو ایسے پیار فرماتے کہ ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو بٹھاتے، ایک کندھے پہ حضرت امام حسین کو بٹھاتے. اب اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو بٹھائے تو اب شکل کیا بنتی ہے کہ ایک پیر بچے کا آگے ہوگا، ایک پیر پیچھے ہوگا. اگر سیدھی طرف بٹھاؤ تو ایک اس طرف ہوگا اور ایک پیچھے کی طرف، اور دوسرا بچہ ایک پیر ادھر ہوگا، ایک پیر پیچھے کی طرف. اور حضور کا اکثر معمول یہ تھا کہ حضرت امام حسن کو داہنی طرف سیدھی طرف بٹھاتے، امام حسین کو بائیں طرف بٹھاتے. اب یاد رکھیں یہ نبی کا فعل ہے، نبی کا کام ہے، یہ کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا فعل ہے. اور نبی کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نبی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو وہ حکمت کیا؟ تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ امام حسن کو اپنی داہنی طرف بٹھاتے اور امام حسین کو بائیں طرف بٹھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بائیں طرف ہے، دل جو ہے وہ ڈابی طرف بائیں طرف ہے. اور بائیں طرف جب بچے کو بٹھاؤ تو ایک پیر اس دل کے پاس آئے گا، ایک پیر دل کے پاس آئے گا. تو نبی نے اپنے وہ بیٹے امام حسن جو اپنے وقت میں صلح صفائی کرنے والے تھے، حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے والے تھے اور امت کو انتشار سے، افتراق سے بچانے والے تھے، اس بیٹے کو داہنی طرف بٹھایا. اور وہ بیٹے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کے خلاف جو اعلان جہاد بلند فرمانے والے تھے، اس حسین کو بائیں طرف بٹھایا. اور اس حسین کے قدم نبی کے دل مبارک کے پاس، یعنی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو فیض ہے وہ امام حسین کے قدموں کو مل رہا ہے. اب اس نبی کے دل سے ان قدموں کو ایسی استقامت ملی، ایسی استقامت ملی کہ حسین کے قدم نہ مدینے میں ڈگمگائے، نہ مکے میں ڈگمگائے، نہ کربلا میں ڈگمگائے. یہ جو استقامت، یہ جو صبر و رضا، یہ نبی کے دل مبارک سے امام حسین کو پہلے ہی عطا فرما دیا گیا تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے بڑھتے ہی چلے گئے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا.
قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اور آپ نے ایک بات طے کر لی تھی، ایک بات آپ نے طے کر لی تھی کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا تو یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ تم مجھے ہاتھ دو، میری بیعت کرو، مجھے ہاتھ دو، اور امام حسین نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں ہاتھ نہیں دوں گا، بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس سے بیعت کی جائے۔ ایک ظالم، ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی، اور وہ حکومت اسلامیہ پر بیٹھ جائے، تو اب ایک جو حقیقت میں لائق ہے اور جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، جو سیادت والے، وہ کیسے اس کی بیعت کریں گے؟ گویا کہ اس وقت علماء فقہائے جو اسلام ہیں وہ یہ فرماتے کہ جب یزید نے یہ کہا جو ہے گورنر کے ذریعہ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین بن علی، یہ جو ہستیاں، یہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یہ خود صحابی کے بیٹے تھے اور خود صحابی تھے، اور علم و فضل میں اس وقت ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور حسین سب سے عرفہ والا تھے۔ تو اس نے یہ مطالبہ کیا کہ حسین اور یہ بڑی ہستیاں مجھ پر بیعت، میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میرے پیچھے چلے، میری تقلید کرے۔ گویا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میری تقلید کرے، حالانکہ مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا، جو مقلد ہے وہ تقلید کرتا ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تقلید کرو، اس لیے کہ وہ خود مجتہد ہے، اور حسین اس وقت مجتہد اعظم تھے، علم و فضل میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، تقوی و طہارت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تو یہ جو اس کا مطالبہ کرنا تھا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، امام حسین نے یہ طے کر لیا کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ امام حسین اپنی ہاتھ کی قدر و منزلت کو سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ جو حسین کا ہاتھ ہے، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی نیابت و وراثت والا ہاتھ ہے، یہ خلفائے راشدین کی نیابت و وراثت والا ہاتھ ہے۔ حسین اپنے ہاتھ کے وزن کو سمجھتے تھے کہ یہ پاکیزہ ہاتھ اس ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ طے کر لیا، اور اس وجہ سے آپ نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ تشریف لائے، اور مکے سے پھر آپ نے سفر فرمایا کوفہ کی طرف، چونکہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم باطل کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی۔ سب سے بڑا اس وقت امام حسین کے لیے جو بے وفائی کا کام کیا وہ کوفے والوں نے کیا، اور راستے میں پھر وہ معاملہ ہوا کہ کربلا شریف آپ کو جو ہے رکنا پڑا، اور کربلا معلیٰ میں بھی یہی بات ہوتی رہی۔ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے عمر بن سعد کو 22,000 کا لشکر لے کر، ایک ساتھ نہیں، تھوڑا 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 جمع ہوتا رہا، اور مختلف روایت ہے 22 سے زیادہ بھی ہیں کہ جب یہ رات آئی تھی جو آج کی رات ہے، اتنا لشکر جمع ہو گیا تھا، اور 3 دن سے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا نہر فرات کے کنارے، اور صرف مطالبہ ابن زیاد کا یہ تھا کیا کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کے ہاتھ میں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اور عمر بن سعد جب لشکر جرار لے کر سامنے آیا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو آپ نے 3 شرطیں رکھی کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن اب تم لوگ مکر گئے، تم خود میرے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے،
اس میں 22,000 میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خط لکھ لکھ کے امام حسین کو بلایا تھا. اتنے غدار اور بے وفا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں قبول نہیں کرتے تو ایک کام کرو، مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، یا پھر ایک کام کرو، مجھے کسی دوسری سرحد کی طرف چلے جانے دو جہاں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لوں گا، یا پھر ایک کام کرو کہ مجھے ابن زیاد یا ادھر ادھر نہ لے جاؤ، سیدھے دمشق لے چلو، یزید کے پاس، تاکہ اس سے بات چیت کے ذریعہ کوئی معاملہ ایسا طے ہو جائے اور خون خرابہ ہونے سے امت بچ جائے. جیسے میرے بھائی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کے ذریعہ معاملہ طے کر لیا، ایسے کچھ معاملہ طے ہو جائے. لیکن وہاں کچھ لوگوں نے یہ ڈنڈی ماری کہ حسین بیعت کے لیے تیار ہو گئے. اگر امام حسین بیعت کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر کربلا کا معرکہ ہی نہیں ہوتا. معاملہ تو سب وہی تھا کہ وہ چاہتے تھے نہیں اب بھی ہی بیعت کرو، ابھی پہلے ابن زیاد کے ہاتھ پر ان کے نام کی بیعت کرو، پھر وہاں بیعت. آپ نے کرنا نہیں، خبردار، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ دوں اس ناپاک کے ہاتھ پر، اپنا پاکیزہ ہاتھ دوں. امام حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا پورا پریوار قربان کر دیا، اپنے جانثاروں کو قربان کروا دیا، اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. اور یہ ذہن میں رکھے، جتنے حضور حضرت امام حسین کے ساتھ جتنے جانثار تھے، ان سب کو آپ نے آخری رات موقع بھی دیا تھا. عاشورے کی رات آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے، مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہے ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں. ایک کام کرو، تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں خود تمہاری سفارش کروں گا. یہ ہے امام، یہ ہے رحمت للعالمین کے نواسے. کہا تم چلے جاؤ. اور پھر قربان جائے امام حسین نے جب دیکھا کہ لوگ جانثار بیٹھے ہیں، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو چراغ جل رہا تھا، آپ نے چراغ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ ہو سکتا ہے روشنی کے اندر جانے سے کوئی شرم محسوس ہوتی ہو. آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ جاؤ، اندھیرا ہو چکا، اب چلے جاؤ، جس کو جانا ہو چلے جاؤ، میں تمہاری سفارش کروں گا. آپ نے بہت فرمایا، لیکن جب روشنی کی تو کیا دیکھا کہ جانثار جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے. اور اس وقت حضرت ابی حبیب ابن مظاہر اور حضرت مسلم بن عوجیسہ، آپ نے حضرت امام حالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس ماحول میں چھوڑ کر چلے جائیں، اس ماحول میں چھوڑ کر ارے ہم پہلے آپ پر قربان ہوں گے، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، ساری تکلیفیں پہلے ہم اپنے ہاتھ اپنے اوپر لیں گے. قربان جائے، یہ وفادار تھے امام حسین، ایسی مثال نہیں ملتی. کہ سامنے لشکر جرار ہے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، روزے سے ہے، اور یقین ہے کہ کل صبح لڑنا ہے، مرنا ہے، لیکن قربان جائے کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جان نثار ہو تو ایسے ہو، ورنہ دسترخوان سے دوستی کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن اصل جو وفاداری دکھائی وہ کربلا والوں نے. اور تاریخ گواہ ہے، جب تک ان میں کا ایک باقی رہا، تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے کسی بچے پر ایک خراش تک نہیں آنے دی. پہلے ان جانثاروں نے قربانی پیش کی، پھر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ آئے. کس لیے؟ حسین نے کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ ہاتھ دے دیا اور اگر میں نے اس کی بیعت کر لی تو پھر اس کے جتنی بھی شریعت کے خلاف کام ہے
وہ سب کے لیے جائز ہونے کی صورت نکل جائے گی، یعنی اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے گا، اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو حسین نبی کے اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس اسلام کو اب مسخ ہونے سے بچا رہے تھے۔ اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے تو آج یہ جو اسلام ہے، جو صحیح اسلام، اس کا چہرہ بگڑ جاتا، اس میں شراب بھی حلال ہوتی، اس میں جو ہے بہنوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہوتا، پھوپھیوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہوتا، یعنی حرام کو حلال، حلال کو حرام، وہی کام تھا اس کا۔ اور پھر اسلامی حکومت کا حکمراں بن کے بیٹھا تھا، اور سلطنت اسلامیہ کا امیر المومنین اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ سب تو مان گئے، پورا ملک شام میرے ساتھ ہے، اگر انہوں نے مان لیا تو پھر پورا مکہ مدینہ مجھے مان لے گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے بھانجے، بھتیجے، بیٹے سب کو قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ اپنی گردن دے دوں گا، لیکن اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور قربان جائے، ادھر امام حسین نے یہ تہیہ کیا کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد بھی یزید کے دربار میں امام حسین کا سر تو پہنچا، ہاتھ نہیں پہنچا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سر تو پہنچا، ہاتھ نہیں پہنچا، ورنہ دشمن یزیدی چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ اے حسین تم نے زندگی میں تو ہاتھ نہیں دیا، اب ہاتھ کاٹ کے لے جا رہے، اب انتقال کے بعد تو ہاتھ دے دیتے، لیکن ایسا پردہ ڈال دیا قدرت نے ان کی عقلوں پر، ان دشمنوں کی عقلوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ جب میرے حسین نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا تو میں ہاتھ دربار تک پہنچنے بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ انتظام فرمایا کہ ان دشمنوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر چلے، اور لے کر بھی کیسے چلے؟ بکسے میں بند کر کے بھی لے جا سکتے تھے، کسی باکس میں بند کر کے لے جا سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ نیزوں پہ بلند کیا، اپنے ہتھیاروں پہ سروں کو بلند کیا، شہدائے اسلام کے سروں کو، امام حسین کے سر مبارک، اور بلند کر کے چل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جشن نکالا ہے، دشمن سمجھ رہا ہے کہ ہم نے جشن نکالا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حسین کا سر نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرا سر کر بھی سر بلند تھا، نیزے کے اوپر بھی سر بلند ہے۔ تو دوستو، ہم امام علی مقام کی شہادت سر نیچا کر کے بیان نہیں کرتے، سر اونچا کر کے بیان کرتے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جو نذرانہ پیش کیا ہے تو وہ شہادت اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کی امت کی خاطر۔ تبھی تو حضرت غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اب بظاہر تو معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ تو یزید تھا، بھائی بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لشکر ہو، جس کے پاس تخت و تاج ہو، جس کے پاس دربار ہو۔ تو دربار تو دمشق میں تھا، یزید کے پاس تخت تھا، تاج تھا، لشکر و سپاہ تھے، طاقت تھی، حکومت تھی۔ تو بادشاہ تو وہ ہے، لیکن نہیں، غریب نواز فرماتے پھر بھی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ لشکر و سپاہ اور طاقت و حکومت تو یزید کے پاس تھی، لیکن حسین پھر بھی بادشاہ ہے، حسین پھر بھی شہنشاہ ہے، کیونکہ اس کی حکومت
صرف دمشق پر تھی، اور حسین کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ تو حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، حسین دین ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے، حسین دین کو بچانے والے ہیں، حسین دین کے چہرے کو مسخ ہونے سے بچانے والے۔ اور امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو تر و تازہ کر دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر کہے اس کے اندر خون کی کمی ہے، اس کے اندر بلڈ کی کمی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کا بلڈ اس میں چڑھا دیتے ہیں، لیکن اس میں ڈالنے سے پہلے، اس مریض کو بلڈ دینے سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ گروپ ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر گروپ نہ ملے اور بلڈ دے دیا تو پھر وہ بھی گیا۔ بلڈ گروپ ملنا ضروری ہے، یعنی جس گروپ کا بلڈ ہوگا اسی گروپ والے کو دیا جائے گا۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب سن ہجری 61 کا حال دیکھو کہ اس وقت جب یزید تخت پر بیٹھا تو حال یہ ہو گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے محرم اسرار اور رازدار صحابی ہے، وہ ہمیشہ بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین وعمادۃ الصبیان، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سن ہجری 60 سے اور چھوکروں کی حکومت سے۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور 60 آنے سے پہلے آپ نے پردہ فرما لیا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا، یہ 61 ہجری پہلا مہینہ محرم کا۔ تو گویا کہ اس وقت کا حال یہ تھا کہ صحابی رسول دورہ یزید سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ یزید کا دور حکومت ایسا تھا کہ اس میں اسلام کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ گویا کہ اسلام کا خون چوس چوس کے اسلام کو کمزور کر دیا تھا۔ اب اسلام کو اس وقت گویا کہ خون کی ضرورت تھی، بلڈ کی ضرورت تھی، اب خون کی ضرورت تھی، دین کو، اسلام کو خون کی ضرورت تھی۔ اب خون دیا جائے تاکہ اسلام تر و تازہ ہو جائے۔ اب کس کا خون دیا جائے؟ کس کا خون دیا جائے؟ تو بلڈ گروپ دیکھا جائے گا، تب دیکھا جائے گا اسلام میں کس کا خون ہے، دین میں کس کا خون ہے۔ اب یہاں یزید کا خون کام نہیں کرے گا، یزیدیوں کا خون کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ دین میں کس کا خون ہے؟ تو دین میں تو رسول کا خون ہے، دین میں تو رسول کا خون ہے۔ اب حسین میں کس کا خون ہے؟ حسین میں بھی رسول کا خون، حسین میں بھی رسول کا خون ہے۔ تو امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو تر و تازہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس لیے شاہ غریب نواز نے کہا، دی پناہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین نے دین کو پناہ دی، دین کو بچایا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ وہی بات، لیکن حسین اپنے ہاتھ کی قدر و قیمت کو سمجھ رہے تھے، تو اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ اچھا، سر دیا امام حسین نے، سر دیا، لیکن سر بھی کیسے دیا؟ جھکا کے نہیں دیا، کٹا کے دیا۔ ورنہ لوگ تو آج ظالم کے سامنے جھکا جھکا کے سر دیتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، 5 وقت خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور دیگر جگہ سر جھکاتے نظر آتے۔ تبھی تو کہا شاعر نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سر جھکانا سیکھو، اور سر کہاں جھکاؤ؟ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے سجدہ ریزی کرو۔ یہ حسین کا مشن ہے، یہ امام علی مقام کا مشن ہے، امام علی مقام کا پیغام ہے۔ تو امام علی مقام نے ظالموں کو سر دیا،
لیکن سر جھکا کے نہیں دیا، سر کٹا کے دیا، سر کٹا کے دیا، اور یہ پیغام دیا کہ جو مرد مجاہد ہوتا ہے وہ باطل کے سامنے جھکتا نہیں، باطل کے سامنے جھکتا نہیں، اپنا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کی ہاتھ میں۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کر دیا امام حسین۔ اس لیے کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں خدا کے ایک ہونے کی، نبی کے رسول ہونے کی زبان سے، لیکن حسین نے جو گواہی دی ہے کربلا کے میدان میں وہ صرف زبان سے نہیں، اپنے خون سے گواہی، شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے۔ المختصر، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اہل بیت سے محبت کریں، اور نبی کے ذریعے یہ بات کہلوائی گئی، تو اب امت پر لازم ہے کہ امام حسین سے محبت کرے، امام حسن سے محبت کرے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرے، حضرت مولائے کائنات سے محبت کرے، اور ان کے بچوں سے بھی محبت کرے، ان کی اولاد سے بھی محبت کرے۔ لیکن فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ آخری بات نصیحتاً، محبت کا فیضان عام تو ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نبی سے، حسین سے، حسن سے محبت کرتے پنجتن، اور کرتے ہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، عالم، غیر عالم، ہر سنی محبت کرتا ہے۔ فیضان محبت عام تو ہے لیکن عرفان محبت عام نہیں۔ محبت کی پہچان اس میں گوتا کھاتا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے، محبت کہتے کس کو ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نظریہ بنا لیا۔ کسی نے سمجھا بس یہ 5 دن یہ بنا لو اور اسی کے سامنے کر لو، بس یہ محبت۔ کسی نے کچھ، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ سچی محبت وہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ پورا سال یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میری صورت ملے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میری سیرت ملے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میرے اخلاق ملے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میرے طور طریقے۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی محبت۔ اور ایسی سچی محبت کرنے والے جو ہوئے تو وہ غوث اعظم ہوئے، اور غریب نواز ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہر ایک کو شعور دیا ہے، کیا اچھا کیا برا ہر ایک سمجھتا ہے، بس اچھائی کو اپنائیں، برائی کو چھوڑیں، حسین کے نام پر برائی کو ختم کریں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا، اور اگر ہم انہی کے نام پر ایسے کارنامے انجام دیں جس کا اسلام میں ثبوت نہ ہو تو بتائیے اب غیر پہ کیا اثر پڑے گا۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یاد حسین نہ مناؤ، جلوس حسینی نہ نکالو، نہیں، نکالو جلوس حسینی، نکالو، یاد حسین مناؤ، لیکن طریقہ وہ اپناؤ جو اسلامی ہو، طریقہ وہ اپناؤ جو اسلامی ہو، غیر اسلامی نہ ہو، اخلاقی ہو، غیر اخلاقی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے نواسے کا جلوس ہے۔ یہ
کسی ایک شخصیت کا نہیں، بلکہ یہ حسین کا جلوس ہے. تو حسین کے جلوس میں ایسے عمل انجام دیے جائے کہ جس سے لوگوں کے اندر محبت، امن، شانتی پھیلے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو. اب اتنا تو سب سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اچھلنا کودنا آخر شریعت میں اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ جب ہمارے گھر شادی بیاہ ہو تب اجازت نہیں، تو پھر حسین کے جلوس میں کیسے اجازت مل گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت تو ہے لیکن عرفان محبت نہیں ہے. محبت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے، محبت جو ہم سے چاہتی ہے، ہم اس کو پورا نہیں کرتے. تو بس آخری بات یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، اور اہل بیت پاک امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، مولا کائنات، ان سے محبت رکھیں، اور ان کا جو مشن ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، اس کی اطاعت کرے اور ان کی فرما برداری کرے. اس لیے کہ نبی نے یہی چاہا تھا کہ میری امت ان سے سچی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور جب سچی محبت اہل بیت سے کرنے لگو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ